السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ العظیم ووجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم معزز سامعین، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور آگے شروع ہو رہا ذو الحجہ مبارک کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ جل شانہ کے ہاں ان 10 دنوں یعنی ذو الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں ان سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ جل شانہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ یعنی تحلیل کرو، اور کثرت سے یعنی تکبیر لا اللہ اکبر یہ کثرت سے پڑھو، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ مستند احمد کی یہ روایت ہے۔ عشرہ ذو الحجہ میں کون سے کام کرنے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے تکبیرات ہیں۔ نمبر 1 تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حج جو ہے وہ اجتماعی عمل ہے۔ مغرب میں لوگ ہیں، مشرق میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، مسلمان کسی جگہ پہ بھی ہوں گے تو یہ تکبیرات یہ عمل جب کریں گے تو حج والوں کے حج میں اجتماعیت اور دعاؤں میں ان کا حصہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو اس کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اس کو کثرت سے پڑھے۔ اور نمبر 2 پہ اور کیا کرنا ہے؟ نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ کام کرے۔ مثلا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو کثرت سے پڑھے ان 10 دنوں میں، اور نفلی نماز صلاۃ و تسبیح ہے، صلاۃ و حاجت ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ الشفاء، صلاۃ و حاجت، قضاء حاجت، مصائب نازلہ، حل المشکلات، یہ ساری نفلی نمازوں کو جتنے لمبے نوافل پڑھے گا، لمبے سجدے کرے، لمبی دعائیں کرے، اور اپنی دعاؤں کو لمبا کرنا سیکھیں، اللہ کی قدرت سے براہ راست لینا سیکھنا۔ تو اس میں بڑھنا ہے، نوافل بھی پڑھے، صدقہ بھی دینا ہے، صدقہ کرے، اور ان تمام دنوں میں روزہ رکھنا۔ خاص طور پر عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ عرفہ کے دن کا جو روزہ رکھے گا اس کا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور فرمایا کہ عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں جو حاجی وہاں سے گزر گیا اور وقوف عرفات اس نے کیا، فرمایا اگر اتنا گناہ ہو کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو گناہوں سے بھر دے۔ بعض میں نے ساتھیوں کی بات سنی تو کیونکہ اتنا علم نہیں ہوتا بعض دفعہ آدمی کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، یہ یاد رکھیے گا عرفات کے میدان میں کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہوں کو اللہ جل شانہ ایسی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ کوئی نبی اور رسول ایسے نہیں آئے جنہوں نے عرفات کے میدان میں دعا نہ مانگی ہو، اور سارے نبیوں کی دعاؤں کا اثر ہے عرفات کے میدان میں، اور سارے نبیوں کی آنسو مبارک کے اثرات ہیں وہاں، جتنے نبی اور رسول تشریف لائے۔ تو اس لیے وہاں سے گزرنا وقوف عرفات میں آپ ذکر، دعا، تلاوت، خوب اللہ کے سامنے عاجزی اور رونا دھونا، اور چوتھا کلمہ ہے، پہلے جو 4 کلمے پہلے یہ اللہ کی وحدانیت کی بریائی کے ہیں، یہ کثرت سے کرنا ہے، پڑھنا ہے اس کو۔ کچھ بھی نہیں آتا یہ 4 کلمے پڑھیں، اور 5واں اور 6ٹھا کلمہ یہ توبہ استغفار کا ہے، یہ تو یہیں سے ہم ترتیب بنائیں اور روزانہ اس کو پڑھتے رہیں۔ اور اگلی درخواست آپ حضرات سے، یہ جو بھی حج پہ جائے 40 دن ہوتے ہیں، 25 دن ہوتے ہیں، بعض دفعہ 40 دن ہوتے ہیں، 45 دن بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں، جتنے دن بھی ہوں گے آپ نے صلاۃ و تسبیح روزانہ پڑھنی ہے تیسرے کلمے کے پورا، تیسرا کلمہ پورا پڑھیں، 2 طریقے ہیں پڑھنے کے۔ تو اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے وقت میں برکت،
آپ بیمار انشاءاللہ نہیں ہوں گے، ہمت، طاقت، قوت، صحت اور آپ کو عمل کرنے میں شوق اور ذوق پیدا ہو، تو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہو جائے۔ یہ جنہوں نے صلاۃ و تسبیح کے فضائل اور کچھ چیزیں دیکھنی ہو تو وہ پچھلی ویڈیوز کو دیکھ لیں گے، اس میں تفصیلاً انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی ترتیب بنائی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوگا، اور حاجی جو حج کرنے والے ہیں ساری دنیا میں عید الاضحیٰ پڑھی جائے گی، وہ اس دن عید الاضحیٰ نہیں پڑھیں گے، وہ مناسک حج ادا کریں گے، اور وہیں سے کنکریاں صبح صبح چن لیں گے مزدلفہ میں سے، اور سیدھا جائیں گے بڑا جو شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنا۔ پھر جو ہے قربانی ہو گئی، قربانی کا پتہ چل گیا، پتہ کر لیا قربانی، اس کے بعد آپ نے سر منڈوا لیا، احرام کی پابندیوں سے آپ آزاد ہو گئے، اور اس کے بعد اگلا سلسلہ آپ کا چلے گا۔ تو قربانی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے اس کا فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 100 اونٹوں کے، 70 اپنی طرف سے اور 30 اپنے امتیوں کی طرف سے۔ اور پھر عید الاضحیٰ کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، وہ اپنی طرف سے ایک بکرا یا ایک مینڈا، ایک وہ قربانی کی، اور ایک گائے ازواج مطہرات کی طرف سے وہ گائے قربانی کی۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ عید کی قربانی آپ اپنے علاقے میں بھی کر سکتے ہیں، حج کی قربانی وہاں پہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے، وسعت کے باوجود۔ تو اس لیے بھائی جو صاحب نصاب ہوں وہ کوشش کریں گے، خود قربانی کریں گے انشاءاللہ۔ قربانی کے بھی بہت سے فضائل ہیں، کتنی آفتیں مصیبتیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور دور ہوتی ہیں۔ عید کی سنتیں پوری کرنا، مثلا غسل کرنا، خوشبو لگانا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، اور آ کر قربانی کی گوشت میں سے کلیجی کا کھانا، یہ مسنون عمل ہے، آداب میں ہے۔ عید کی نماز پڑھنا اور قربانی تک بال، ناخن، پورے جسم کے کوئی بال نہیں کاٹنے، اور یہ 10 دنوں میں آپ نے جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذو الحجہ کے شروع سے لے کر آپ قربانی کرنے تک نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ بال کاٹیں گے، اور پھر قربانی کا گوشت خود کھانا، اور پھر اس کے بعد تقسیم کرنا۔ تقسیم میں یاد رکھیے گا، میں حیران اس بات پہ ہوا، ہر بندہ قربانی کرتا ہے، تو قربانی کے اندر 3 حصے، ایک حصہ اپنے لیے ہے، ایک اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کرنے کے لیے، تیسرا حصہ ہے آپ نے غربا، فقراء، مساکین، یتامہ، ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، ان کو تقسیم کرنا ہے۔ اور اکثر اللہ معاف فرما دے ہمارے پاس یہ شکایت آتی رہتی ہے کہ ہمارے تک تو جو عید کے دن بھی گوشت نہیں پہنچا۔ ایمانداری سے بتائیں کہ 3 حصے کیوں ہیں قربانی کے؟ تو اس لیے سب سے درخواست ہے کہ قربانی کا گوشت ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، اگر کوئی نہیں لینا چاہتا دوسری جگہ دے دیں، استعمال خود بھی کریں۔ اچھا بعض لوگ کھاتے نہیں ہیں، قربانی کے گوشت میں ہر بیماری سے شفا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لا علاج مرضوں کا علاج ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہوگا وہ تو قربانی۔ تو اس لیے بھائی جو ہے اس کا گوشت کھانا بھی، کھلانا بھی، اور 3 حصوں میں تقسیم کرنا۔ اللہ سے دعا ہے یہ جتنی بات اللہ نے کہنے کی توفیق عطا فرمائی، ذو الحجہ کے اور بہت سے فضائل ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان مہینوں کی ادب احترام بھی اور ان کے اندر عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بلکہ ساری امت مسلمہ سے درخواست ہے اس وقت صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، درود اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ پڑھیں، تاکہ وہاں سے رحمتیں برکتیں اللہ کی برسیں، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئر ضرور کیجیے گا، اس کو آگے پہنچائیے گا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر اور پہچان ہے، اس میں خصوصی منت ہے آپ کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو جتنا پھیلائیں گے قبر میں یہ کام آئے گا، پل صراط پہ کام آئے گا، جہاں سارے چھوڑ دیں گے یہ آپ کا انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ جزاکم اللہ۔